رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ میرے رسول کریم نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا ہمارے لیے اصل جنت نہیں بلکہ آزمائش کی جگہ ہے ہمارے لیے، اور اس آزمائش کا سب سے بڑا فتنہ وہ دھوکہ ہے جو ہمیں نفس اور شیطان دیتا ہے، وہ شیطان جس کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آج نوجوانوں کے دل میں ایک خیال ڈال دیا گیا ہے، یہ خیال ڈال دیا گیا ہے کہ ابھی تو عمر بہت زیادہ پڑی ہے، ابھی زندگی انجوائے کرنی ہے، ابھی خوب لطف اندوز ہونا ہے، ابھی خوب مزے مارنے ہیں، ابھی خوب عیاشی کرنی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ پتہ نہیں کس نے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ابھی تو بہت زیادہ عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نماز بھی پڑھ لیں گے، نیکیاں بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، لیکن ابھی تو جوانی کے دن ہے نا، جوانی مستانی ہوتی ہے، ابھی تو ہم نے دنیا کی خوشیاں لوٹنی ہیں، ابھی تو ہم نے مزے لوٹنے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، یہ جو بعد میں کا دھوکہ ہے نا، کہ باتوں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں نماز بھی پڑھ لیں گے، بعد میں توبہ بھی کر لیں گے۔ یہ جو بعد میں کا دھوکہ ہے، یہی دھوکہ انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے، کیونکہ یہ دھوکہ شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان کبھی بھی کسی کو برا کام کرنے سے فوراً نہیں روکتا، بالکل بھی نہیں روکتا، فوراً نہیں روکتا، بلکہ شیطان سب سے پہلے نیکیاں کرنے سے روکتا ہے، اچھے کام کرنے سے روکتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کو نیکیاں کرنے سے روکتا ہے۔ وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ وقت پڑا ہے، آج نہ صحیح کل ہی صحیح نماز پڑھ لینا، ابھی تو تم جوان ہو، بڑھاپے میں سب کچھ کر لینا، جب بوڑھے ہو جاؤ گے، جب چٹی داڑھی ہو جائے گی تب توبہ بھی کر لینا، تب نماز بھی پڑھ لینا۔ لیکن یہ جو کل ہے نا، یہ کل کبھی نہیں آتا۔ میرے محترم بھائیوں، موت کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، نہ بڑھاپے کی شرط ہے، نہ بیماری کی شرط ہے۔ کتنے نوجوان روزانہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جوانی میں ہی قبر میں جا چکے ہیں، جو جوانی میں ہی قبروں میں چلے گئے۔ جوانوں، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو میرے بھائیوں، جس طرح ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، جس حال میں ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، آج جس حال میں ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، اگر اسی حال میں موت کا فرشتہ آ بھی جائے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، اور میں کسی کو نشانہ بھی نہیں بنا رہا، اس لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے دل توڑتے ہیں، لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کی عزت والی پگڑیاں خاک میں ملاتے ہیں۔ اگر اسی حال میں موت کا فرشتہ آ بھی جائے تو کبھی سوچا ہے ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ہم روز سنتے ہیں کہ فلاں جوان مر گیا، فلاں جوان بھی مر گیا، فلاں جوان حادثے کا شکار ہو گیا، فلاں نیند میں سویا ہوا تھا، اچانک اٹیک ہو گیا، وہ بھی چلا گیا۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب دوسروں کے لیے ہے،
ہمارے لیے نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی اور نہ ہی تو کسی پر رحم کرتی ہے، کیونکہ موت کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ ہر شخص کے پیچھے سائے کی طرح چل رہی ہے اور بھاگ رہی ہے، اور جب حکم آ جاتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا اور کوئی اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک سبق ہے بلکہ آنکھوں میں آنسو لے آنے والا انجام بھی ہے۔ یہ واقعہ آنکھوں میں آنسو لے آنے والا انجام بھی ہے جو شاید تمہاری زندگی بدل دے۔ میں تمہارا وقت ضائع بالکل بھی نہیں کروں گا۔ میرے بیان کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک ماں کی کہانی ہے جس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ اسی دور کی کہانی سنا رہا ہوں۔ ایک ماں کا اکلوتا بیٹا تھا جو اس کی دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھا۔ ماں نے اسے بڑی محبت سے پالا تھا، بڑے پیار سے پالا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، راتوں کو جاگ جاگ کر اس کے لیے دعائیں مانگی اور ہر لمحہ اس کی کامیابی کے لیے دعا گو رہی۔ وہ بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر وہ بیٹا دنیا میں ایسا کھو گیا کہ ماں کی محبت، ماں کی قربانی، ماں کی دعائیں سب کچھ بھول گیا۔ دنیا کی محبت میں اس قدر بیٹا غرق ہو گیا کہ دعائیں کرتی ماں بھی بھول گئی۔ وہ بیٹا ایک کامیاب زندگی گزار رہا تھا، اچھی نوکری، مہنگی گاڑی، شاندار گھر، ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، اس کے پاس ماں کے لیے وقت نہیں تھا۔ بس اسی چیز کی کمی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو چکا تھا کہ مہینوں گزر جاتے، ماں کا حال بھی نہ پوچھتا، کبھی فون بھی نہ کرتا، کبھی ماں سے آ کر نہ ملتا۔ مہینوں گزر جاتے، ماں دن رات دروازے پر نظر جمائے رکھتی کہ شاید میرا بیٹا آ جائے، شاید وہ دروازہ کھٹکھٹائے، میرا بیٹا آ کر میرا ٹوٹا ہوا دروازہ کھٹکھٹائے، شاید وہ ایک بار میری گودی میں سر رکھ کر مجھ سے میٹھی میٹھی بات کرے اور میرے خواب پورے ہو جائیں، میری خواہش پوری ہو جائے، مگر بیٹا نہ آیا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو کال کیا، فون کیا، کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، بس ایک بار آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر بیٹے نے مصروفیت کا بہانہ بناتے ہوئے کہا، اماں آج بہت کام ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے کا کاروبار وسیع ہو چکا ہے، مجھے بہت اہم کام ہے، انشاءاللہ جلدی آؤں گا۔ ماں نے بیٹی کی بات سنتے ہی ایک گہری آہ بھری سانس لی اور فون رکھ دیا، مگر وہ جلدی کبھی نہ آئی۔ بیٹے نے کہا تھا نا کہ جلدی آؤں گا، وہ جلدی کبھی نہ آئی۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر ایک چھوٹے بڑے دوست کے لیے وقت ہے، مگر نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے نہیں۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں ایسے کھو گئے ہیں کہ جس ہستی نے ہمیں انگل پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، جو ہمارے لیے راتوں کو جاگی، جو ہمارے ہر درد کو اپنا درد سمجھتی تھی، آج وہی ماں، وہی باپ ہماری راہ تکتے رہتے ہیں۔ آج بوڑھی ماں ہماری راہ تک رہی، بوڑھا باپ ہماری راہ تک رہا ہے، مگر ہمارے پاس ان کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نہیں۔ ہم ہر لمحہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، دوستوں کی محفل میں وقت گزار لیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں وقت، فضول باتوں میں گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، مگر ہمارے والدین کو ہم سے 2 منٹ بات کرنے کے لیے بھی ترسنا پڑتا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو ہم سے 2 منٹ بات کرنے کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، ہم سے بات کرنے کے لیے انہیں رونا پڑتا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔
اگر تمہارا بوڑھا باپ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ آئے جی میں میکو آن روایا ہائی ای میں میواں گوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پو سے، ول دل ڈکسیا ول ول رو سے، انہاں ڈکھڑے آن ونڈیسیا کوئی، تو لا کندھیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اج رونا تو کل رو سے۔ کسی کو ستاؤ گے تو ساری زندگی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو دکھ دے کر، ماں باپ کو درد دے کر، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکال کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے بغیر جی تو سکتے ہیں مگر ہمارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ ہمارے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، عمر لگا دیتے ہیں، مگر ہم انہی وقت دینے کے بجائے مصروفیت کے بہانے تراشنے لگتے ہیں۔ اگر آج تمہارے ماں باپ تمہارے پاس ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، نہیں تو ان سے جا کے پوچھو جو آج بھی والدین کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کے کان ماں باپ کی آواز سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں، ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس گئیں، مگر ماں باپ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، ماں باپ ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ تم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا کرو کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کیا کرو، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان سے محبت سے باتیں کیا کرو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ماں باپ بستر پر لیٹے ہوں گے اور تمہارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تو ہوگا مگر وہ تم سے بات نہیں کر سکیں گے، وہ تم سے حال چال نہیں پوچھ سکیں گے، وہ تمہیں دعائیں نہیں دے سکیں گے، وہ تم سے تمہارے درد نہیں بانٹ سکیں گے۔ میرے بھائیو، اس وقت پچھتانے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ خیر، کہانی چل رہی تھی، دن گزر گئے، سال گزر گئے، مہینے گزر گئے، اور ایک دن بیٹے کے پاس کہیں سے ایک فون آیا۔ فون کہاں سے تھا، کال کہاں سے تھی؟ ہسپتال والوں کی کال تھی۔ ہسپتال والوں نے فون کیا، بیٹے نے کال اٹھائی، جی کون؟ اس نے کہا، بیٹا تمہاری ماں بہت بیمار ہے، شاید آخری وقت قریب ہے اس کا، اگر ملنا چاہتے ہو تو فوراً فلاں ہسپتال میں آ جاؤ۔ یہ سن کر وہ بیٹا گھبرا گیا، فوراً اٹھا، دفتر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا۔ راستے میں وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں پہلے آ جاتا، کاش میں نے ماں کی بات سن لی ہوتی، کاش کہ میں نے ماں کا درد سن لیا ہوتا، ماں کی چھوٹی سی خواہش پوری کر لی ہوتی، کاش میں نے ایک بار بھی اپنی ماں کا حال پوچھ لیا ہوتا۔ لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا میرے بھائیو، یہ جو وقت ہے نا یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، اسے اس لیے تو قیمتی نہیں کہا گیا نا، یہ وقت قیمتی اس لیے ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے۔ جب وہ بیٹا ہسپتال پہنچا تو نرس نے کہا، تم بہت دیر کر چکے ہو، تمہاری ماں آخری سانسیں لے رہی ہیں، ماں کا آخری وقت ہے۔ وہ نوجوان بیٹا، بزنس مین، کاروباری بیٹا بھاگتا ہوا کمرے میں پہنچا، کمرے کے اندر داخل ہوا، ماں کا کمزور چہرہ دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ماں کے قریب گیا، اس کے ہاتھ تھامے، ماں کے کمزور سے ہاتھ تھامے اور آنسو بہاتے ہوئے کہا، اماں میں آ گیا ہوں، خدا کے لیے مجھ سے بات کرو اور مجھے معاف کر دو۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کر رو کر بولا، اماں میں آ گیا ہوں، خدا کے لیے مجھ سے بات کرو اور مجھے معاف کر دو۔ ماں نے کیا کیا، دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، ماں کی آخری سانسیں تھیں، ماں نے آنکھیں کھولی، بیٹے کی طرف دیکھا، ساری زندگی ترستی رہی بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ساری زندگی ترستی رہی بیٹے کو دیکھنے کے لیے، بیٹے کا دیدار کرنے کے لیے۔ 20 سال ہو گئے تھے، 15 سال گزر چکے تھے، بیٹا شہر میں گیا، مڑ کر بھی نہ آیا۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا،
اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ صرف ایک ہی جملہ کہا، اس کے بعد ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ جملہ کون سا تھا؟ دل چیر دینے والا جملہ تھا۔ ماں نے کہا، بیٹے میں دنیا میں ہر ایک چیز سیکھی مگر تیرے بغیر جینا نہ سیکھ سکی۔ میں دنیا کی ہر ایک چیز سیکھی، کاش کہ تیرے بغیر جینا بھی سیکھ لیتی، کاش کہ بیٹے کے بغیر جینا بھی سیکھ لیتی۔ آج اس طرح بے یار و مددگار تن تنہا اکیلی دنیا سے رخصت نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر ماں کی سانسیں رک گئیں، ماں چلی گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں اور ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ بیٹے کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اب رونا کس بات کا تھا؟ کس کام کا تھا؟ کسی خاطر کا نہیں تھا رونا۔ اللہ اکبر، کسی خاطر کا نہیں تھا رونا۔ میرے بھائیو، زندہ ماں باپ کی قدر کرو، زندہ والدین کی قدر کرو۔ ماں مری، نمبردار نے حکم دے دیا، میری ماں کی کلخانی پر 50 دیگیں چاولوں کی پکنی چاہیے، 100 دیگیں پکنی چاہیے، 20 دیگیں پکنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر نہیں پکیں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور بھائی، ماں کے مر جانے کے بعد 50 دیگیں پکوا کر امیروں کو بلا کر ان کو رنگ برنگے کھانا کھلانا، اس کا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں فائدہ مل رہا ہوگا؟ یہ رزق تو غریبوں کے لیے ہے، یہ دعوت تو غریبوں کے لیے ہے۔ اور یہی خدمت ماں باپ کے جیتے جی کر دیتے، ماں باپ کو وقت دیتے، ان کی ہر چھوٹی موٹی خواہش پوری کرتے، ماں باپ کو راضی کرتے، ماں باپ کو اچھا پہناتے، اچھا کھلاتے، اچھا پلاتے، تو اللہ راضی نہ ہو جاتا؟ اب کیا ہوا؟ بیٹے کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ ماں کے قدموں میں گر کر روتا رہا، نوجوان بیٹا روتا رہا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ماں اب چلی گئی تھی۔ جو چلے جاتے ہیں نا، پھر وہ مڑ کر نہیں آتے۔ یہ دنیا تمہیں ہر چیز دے سکتی ہے، مگر جو وقت ایک بار چلا جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ دنیا تمہیں ہر چیز دے سکتی ہے مگر وقت نہیں دے سکتی۔ یہ دنیا تمہیں ہر چیز دے سکتی ہے مگر والدین جتنا پیار نہیں دے سکتی، والدین جتنی محبت نہیں دے سکتی۔ جوانوں، کیا تم جانتے ہو، جو نوجوان اپنے بوڑھے والدین کو یہ 3 جملے بولتے ہیں نا، یہ 3 جملے بولتے ہیں نا، تو 3 مصیبتیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ جو نوجوان اپنے بوڑھے والدین کو یہ 3 جملے بولتے ہیں جو ابھی میں تمہیں بتانے والا ہوں، تو قسم ہے اللہ پاک کی 3 مصیبتیں ان کا مقدر بن جاتی، وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے قریب نہیں آتا، ان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، پہلا جملہ ابھی وقت نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو والدین کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، ماں باپ کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ وہ ساری زندگی تمہارے لیے وقت نکالتے رہے، تمہارے لیے قربانیاں دیتے رہے، مگر جب وہ بڑھاپے میں تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں پکارتے ہیں، تو تم کہتے ہو ابھی وقت نہیں ہے، کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا، جلدی آؤں گا۔ یاد رکھو، جو والدین کے لیے وقت نہیں نکالتا، جو نوجوان والدین کے لیے وقت نہیں نکالتا، وقت بھی اس کے لیے نہیں نکلتا، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے، وہ دنیا میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ دوسرا جملہ، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم باتوں باتوں پر اپنے ماں باپ کو جملے بولتے ہیں نا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ جب ماں باپ اپنی عمر کے تجربے سے کوئی نصیحت کرتے ہیں، ہمیں کوئی بھی نصیحت کرتے ہیں، تو آج کا نوجوان کہہ دیتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، تم تو ہو ہی جاہل۔ یہ وہ جملہ ہے جو زندگی کی بربادی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ وہ جملہ ہے جو ضلالت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کا تجربہ تمہاری ساری زندگی کے علم سے زیادہ قیمتی ہے، مگر جو انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، جو ماں باپ کو اور ان کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اپنی عقل کے گھمنڈ میں ڈوب کر برباد ہو جاتے ہیں، وہ تکبر کے گھمنڈ میں ڈوب کر برباد ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جملہ، مجھے اپنی زندگی جینے دو، مجھے اپنی زندگی جینے دو، میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔
میرے اوپر دبدبا روب ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک نافرمان نوجوان اپنی آزادی کے نشے میں بوڑھے ماں باپ کو کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دو، میں تمہاری بے تک کی باتیں نہیں سننا چاہتا۔ والدین جب غلط راہ سے روکتے ہیں اپنے بچے کو، والدین جب غلط راہ سے روکتے ہیں تو آگے نوجوان کہتا ہے مجھے اپنی زندگی جینے دو، اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، غلط راہ سے روکنے والے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں ہی اصل تحفظ تھی، ان کی دعائیں ہی ہمارا ہتھیار تھی، ان کی نصیحت ہی اصل روشنی تھی، مگر تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور ان 3 جملوں کی سزا جو نافرمان بیٹے کو ملتی ہے وہ یہ ہے، اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کو یہ 3 جملے بڑے شوق سے بولتا ہے نا، اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ وہ جتنا بھی کمائے سکون نہیں پاتا۔ جب وہ خود بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ وہی کرتی ہے جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی اپنی اولاد بھی یہ 3 جملے بول کر اسے دکھ دیتی رہتی۔ یہ دنیا میں تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، نہ کوئی اپنا اس کے قریب آتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے۔ اگر تم اپنی دنیا اور آخرت بچانا چاہتے ہو میرے بھائیو، تو والدین کی عزت کرو، والدین کے لیے وقت نکالو، ان کی باتوں کو دل سے سنو، دل سے سنو والدین کی باتوں کو، ان کی نصیحتوں پر عمل کرو، کیونکہ جو والدین کو چھوڑ دیتا ہے، جو ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، کل دنیا اسے چھوڑ دیتی ہے۔ جو آج والدین کو تنہا اکیلا بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے نا، کل دنیا اسے بے یار و مددگار تنہا اکیلا چھوڑ دیتی ہے، پھر کوئی بھی اس کا حال پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان گناہوں سے سخت نفرت کرنے کی اور پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔